حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے دور زمانہ میں اہل سدوم کے رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ سدوم کے آس پر 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت ہی لہلاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنے معاش اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے دوسری بستی کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ شیطان کا ورگلانا۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستی کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ پھر اہل سدوم نے ان سے اس فعل بد کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بد فعلی اس قوم کا دستور بن گیا۔ یہاں بے حیائی عام ہوگی۔ حکمران، سردار، واسطہ ہر طبقے میں گھر گھر عمل پھیل گیا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کرنے کو خوش ہوتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخاریت نہ گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ برحد میں ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات وعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن قوم لوط پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا بلکہ وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بہت برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کو ڈیر دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط کے اس دن کہا کہ تم ایک سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت لوط نے جب ان کو خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے ان پر ایمان نہ لایا۔ وہ دراصل منافقہ تھی جو کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ ایک قوم، یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اسے اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے ان سے تم بھی واقف ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکاروں لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر کو لے کر چل دو اور تم بھی کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑتے آگے، لہذا جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کی حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔
اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے بھونکنے اور مرغوں کی بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کی وجہ سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبو اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیزری یعنی بحیرہ دار مردار کہا جاتا ہے۔